بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہ رخ اسلامی سٹوریز کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو محمد شاہ رخ قریشی کی طرف سے پیار بھرا السلام علیکم۔ نصیحت نفع دے تو ضرور کیا کرو۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اپنے غریب دوست کا قصہ بیان کرتے ہیں کہ وہ میرے پاس اپنی غربت کی شکایت لے کر آیا اور کہنے لگا کہ میرے بچے زیادہ ہیں اور میری آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ اب مجھ میں فاقے کی ہمت نہیں رہی اور کئی مرتبہ یہ خیال کرتا ہوں کہ کسی دوسرے ملک چلا جاؤں، اور پھر یہ خیال آتا ہے کہ جیسے بھی ممکن ہو یہیں رہوں۔ اس طرح میرے حالات لوگوں پر عیاں نہیں ہوں گے۔ بے شمار لوگ ایسے ہیں جو بھوکے سوتے ہیں اور کسی کو ان کی خبر نہیں ہوتی، اور بے شمار ایسے لوگ ہوتے ہیں جو مرتے ہیں تو ان پر رونے والا کوئی نہیں ہوتا۔ اکثر میں سوچتا ہوں کہ یہاں سے چلا گیا تو میرے بعد یہ لوگ مجھ پر طعنہ زنی کریں گے اور میرا مذاق اڑائیں گے کہ اپنی اولاد کے متعلق یہ کتنا بے مروت نکلا، یہ کیسا بے غیرت ہے، اور یہ ہرگز نیک نہیں ہو سکتا کہ اپنی سہولت اور آرام کے لیے اپنے بیوی بچوں کو تنگ دستی میں مبتلا کر گیا۔ اے شیخ، آپ جانتے ہیں کہ میں علم حساب کا ماہر ہوں۔ اگر آپ سفارش کریں تو مجھے کوئی مناسب نوکری مل جائے اور میں آپ کا یہ احسان زندگی بھر یاد رکھوں گا۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا کہ بادشاہ کی نوکری کے دو رخ ہوتے ہیں، اول رزق کی امید اور دوم جان کا خطرہ، اور عقل مندوں کی رائے کے مطابق رزق کی امید پر جان کو خطرے میں نہ ڈالو۔ غریب کے گھر، زمین اور باغ پر کوئی ٹیکس وصول کرنے نہیں آتا، بس تکلیف پر راضی رہو یا پھر تکلیف برداشت کرنے کے لیے تیار رہو۔ اس شخص نے کہا کہ اے شیخ، آپ نے میرے دکھ کا اندازہ نہیں کیا اور یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے۔ کیا آپ نے سنا نہیں کہ جو خیانت کرتا ہے اسی کا ہاتھ کانپتا ہے؟ سچے اور کھرے انسان سے اللہ عز و جل راضی ہوتا ہے، اور میں نے کبھی کسی سیدھے راستے پر چلنے والے کو بھٹکتا ہوا نہیں دیکھا۔ عقل مند کہتے ہیں کہ چار طرح کے لوگوں کے دشمن ہوتے ہیں۔ اول ڈاکو بادشاہ کے، دوم چور چوکیدار کے، سوم بدکار چغلخور کے، اور رنڈی کوتوال کی۔ بس جس کا عمل نامہ صحیح ہے اسے حساب کتاب سے کوئی ڈر نہیں ہے۔ اگر تو اپنے حساب کے دن یعنی روز محشر اپنے دشمنوں کو تنگ کرنا چاہتا ہے تو اپنے کام کو زیادہ مت پھیلا، اور پھر تجھے کچھ خوف نہ ہوگا، کیونکہ ناپاک کپڑے کو ہی دھوبی پٹڑے پر کوٹتا ہے۔ میں نے اسے ایک لومڑی کا قصہ اس کے حال کے مطابق بیان کیا کہ ایک لومڑی کو بھاگتے دیکھ کر لوگوں نے پوچھا کہ تجھے کیا مصیبت آ پڑی ہے کہ تو اتنا دوڑ رہی ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ شیر کو بیگار میں پکڑ رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ اے بے وقوف، تیری شیر سے کیا نسبت؟ اس نے کہا کہ تم چپ رہو۔ اگر حاسدوں نے دشمنی میں یہ کہہ دیا کہ یہ شیر کا بچہ ہے تو پھر میرا کیا بنے گا اور مجھے کون چھڑائے گا؟ جب تک عراق سے تریاک لایا جائے گا سام کا ڈسا ہوا مر جائے گا۔ اے دوست، بے شک تو دیانتداری کے ساتھ کام کرے گا، مگر ان حاسدوں کا کیا جو حسد میں مبتلا ہوں گے اور بادشاہ کے سامنے تیری جھوٹی شکایت کریں گے اور پھر جھوٹ بول کر تجھے غلط ثابت کریں گے۔ تیرے حق میں بولنے والا کوئی نہ ہوگا، لہٰذا تیرے لیے بہتر یہی ہے کہ تو روکھی سوکھی کھا کر گزارا کر اور بادشاہ کی ملازمت کا خیال دل سے نکال دے۔ دریا میں اگرچہ بے شمار فائدے ہیں، مگر سلامتی کی فکر ہے تو کنارے پر رہنا سیکھ۔ میرے دوست نے جب میری باتیں سنی تو مجھ سے ناراض ہو گیا اور کہنے لگا کہ یہ کوئی عقل مندی کی باتیں نہیں جو تم نے کی۔ میں نے کہا کہ عقل مندوں کی بات درست نکلی، اور دوست وہ ہے جو قید خانے میں کام آئے، جبکہ کھانے پر تو دشمن بھی دوست بن جاتا ہے۔ جو عیش کے دنوں میں دوستی کی ڈینگیں مارتا ہے اس کو کبھی دوست نہ جانو، اور تمہارا صحیح دوست وہی ہے جو تمہیں پریشان دیکھے تو تمہاری مدد کرے۔ میں نے دیکھا کہ میری ان باتوں کو سن کر میرا وہ دوست غصے سے بگڑتا جا رہا ہے اور میری باتوں کو خود غرضی جان رہا ہے۔ چنانچہ میں اس کو لے کر کچہری چلا گیا
اور وہاں اپنے ایک واقع کے ذریعے ایک معمولی نوکری پر لگوا دیا۔ میرا وہ دوست کچھ ہی عرصے میں اپنی محنت اور قابلیت کی بدولت ترقی کرتا ہوا ایک بڑا افسر بن گیا، اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ وہ بادشاہ کے خاص مقرر بندوں میں شامل ہونے لگا۔ میں نے اس سے کہا کہ تو ناکامی کے متعلق نہ سوچ، اس لیے کہ زندگی کے چشمے کا پانی اندھیرے میں ہے، اور مصیبت میں مبتلا شخص کبھی چیخے نہ چلائے، کیونکہ اللہ عز و جل کا کرم پوشیدہ ہے، اور حالات کی سنگینی کی وجہ سے خود میں بگاڑ پیدا نہ کرو، کیونکہ صبر اگرچہ کڑوا ہے مگر اس کا پھل میٹھا اور لذیذ ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ پھر کچھ عرصے کے بعد میں کچھ دوستوں کے ہمراہ حج بیت اللہ کے لیے چلا گیا۔ جب میں حج کی سعادت کے بعد واپس لوٹا تو میرا وہی دوست پھر پھٹے پرانے کپڑوں کے ساتھ میرے استقبال کے لیے موجود تھا۔ میں نے اس کی یہ حالت دیکھی تو حیرانگی کا اظہار کیا اور پوچھا کہ تیرے ساتھ یہ کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ آپ کا کہا سچ ثابت ہوا اور میرے حاسدوں نے مجھ پر خیانت کا الزام لگایا۔ بادشاہ نے صحیح معنوں میں تفتیش نہیں کروائی اور میرے تمام رفقا اور دیرینہ ساتھی سب سچ بولنے سے ڈرتے تھے، لہٰذا خاموش رہے اور تمام پرانے تعلقات کو نظر انداز کر دیا۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ بڑے آدمی کی تعریف کے لیے لوگ سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں، اور اگر زمانہ اس بڑے آدمی کو گرا دے تو یہی لوگ اسے پاؤں تلے رونت ڈالتے ہیں۔ الغرض مجھے مختلف سزاؤں میں مبتلا کیا گیا، اور پھر جب اس ہفتے حجاج کرام کی آمد کی اطلاع ملی تو مجھے قید خانے سے رہائی نصیب ہوئی۔ میں اپنی پہلی حالت پر واپس لوٹ آیا۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا کہ تو نے میرا مشورہ نہ مانا، اور کیا میں نے تجھ سے نہیں کہا تھا کہ بادشاہوں کی نوکری دریا میں رہنے کے مترادف ہے، جس میں بڑا خطرہ ہے، اور اگر تو اس میں کامیاب رہا تو مفید خزانہ تیرے ہاتھ لگے گا، اور اگر ناکام رہا تو ڈوب جائے گا۔ اگر برے کان میں نصیحت کی بات نہیں پہنچی تو کیا تو جانتا نہیں کہ برے پاؤں میں بیڑیاں پڑ سکتی ہیں؟ اگر تجھ میں دوسرے مرتبہ ڈنگ کھانے کی سکت نہیں تو بچھو کے بل میں انگلی کیوں ڈالتا ہے؟ حضرت شیخ سعدی اس حکایت میں بیان کرتے ہیں کہ اگر نصیحت نفع دے تو ضرور کیا کرو، اور جب کوئی ایسا شخص جو دانا ہو وہ تمہیں نصیحت کرے تو اس کی بات ماننے میں ہی تمہاری بھلائی ہے، ورنہ پچھتاوے کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ دانا شخص اپنے تجربے اور علم کی بدولت تمہیں کوئی نصیحت کرتا ہے، جبکہ بیوقوف شخص اپنی ناتجربہ کاری اور کم علمی کی باعث تمہیں ایسی نصیحت کرتا ہے جس میں سراسر نقصان ہوتا ہے۔ مزید اس طرح کی خوبصورت اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل شاہ رخ اسلامک سٹوریز کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ثواب اور صدقہ جاریہ کی نیت سے اس ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ زندگی رہی تو اگلی بار ایک اور کہانی لے کر آپ کی خدمت میں ضرور حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ آپ سب کا حافظ و نگہبان۔